السلام علیکم۔ آج 10 مئی ہے اور صبح صبح پاکستان نے انڈیا کو زبردست قسم کا کرارا جواب دے دیا، مگر میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایز اے ٹیچر میرے بچوں کے امتحانات ہیں اور بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بھی امتحانات ہیں۔ تو بھائی ہو سکتا ہے امتحان کینسل ہو جائیں، پھر ہو جائیں، تو اپنی پڑھائی کو آپ نے انٹیکٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دعائیں کرنی ہے، اعمال کا اہتمام کرنا ہے خوب، ہر مجاہد کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے، ان کی اسٹریٹجی کے لیے، ان کے خیر کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، صحیح ہے نہیں؟ ہم تو فورسز میں سے نہیں، ہم تو نہیں کمبیٹ میں جا رہے ہیں نا، نہ تو ہم جہاز اڑا رہے ہیں، نہ تو میزائل مار رہے ہیں، تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں سے بیٹھ کے سب سے بڑا کام کیا کر سکتے ہیں؟ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور آتا ہے کہ جو خیر کا کام کر رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے اس کے لیے کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس خیر کے کام میں اس کا حصہ پڑ جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جو سب سے بڑا کام کر سکتے ہیں اپنے فورسز کے لیے اور اپنی تمام ان طاقتوں کے لیے جو کہ دشمن سے لڑ رہی ہیں، کہ ان کے لیے ہم خوب دعا کریں، اہتمام سے دعا کریں۔ ایک ہو گئی بات۔ دوسری بات، امتحان پہ، تیاری پہ فوکس رکھیں، ٹھیک ہے؟ خبروں میں اتنا نہ ڈوب جائیں کہ امتحان کی تیاری سر سے نکل جائے، جو کچھ پڑھا تھا دماغ سے نکل جائے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے وقتی طور سے ایگزام کینسل ہو جائیں، ری شیڈیول ہو جائے، مگر الٹیمیٹلی تو انہوں نے ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہماری یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ٹیسٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، ٹھیک ہے؟ اس کے پروسیس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو جو اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو فوکس رکھ پائیں گے، یہ نہ سوچیں ہو یہ تو کووڈ جیسا موقع لگ رہا ہے کہ بھائی پیپر کینسل، ایوریج مارکنگ اسکیم، اور پیپر کے اوپر کچھ نہیں ہوگا اور سب ایسے ہی ہو جائے گا۔ تو میرے شہزادوں اور شہزادیوں اور میرے تمام اسٹوڈنٹس، میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی اتنا زیادہ جنت میں نہ چلے جائیں کہ پڑھائی وڑھائی سب فارغ، ایسا نہ ہو کہ ادھر پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے اور دماغ میں میرے کیا چل رہا ہے، بھائی پڑھائی وڑھائی چھوڑ دو اور امتحان کی ضرورت نہیں ہے اب تو، بھائی امتحان گئے، امتحان تو اڑ گئے۔ تو یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہو گیا تو ہو جائے گا، نہیں ہوا تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پھر امتحان تو دینا پڑے گا، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے ہائے ہم تو سوچ رہے تھے امتحان نہیں ہوں گے۔ تو پیپرز پہ فوکس رکھیں، ٹیسٹ پریپ پہ فوکس رکھیں، اور میرا کیونکہ ایکسپرٹیز ایڈمیشن ٹیسٹ پریپ رہی ہے تو میں دیکھ کے رہا ہوں کہ پیپر آگے پیچھے ہوں گے، کلیئرٹی نہیں ہوگی، اور بعض اوقات یہ ہوگا کہ ہمارے جو ایڈمیشن ٹیسٹ کے بالکل قریب آپ کے پیپر ختم ہو رہے ہوں گے۔ جولائی میں فاسٹ کے پیپر ہے، جی آئی کے کا پیپر ہے، نس کا پیپر ہے، بہت سارے پیپر ہیں، ایم ڈی کیٹ کا پیپر ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے معاملہ 10-15 دن میں اللہ نے چاہا تو سارٹ آؤٹ ہو جائے، نہیں بھی سارٹ آؤٹ ہو تو بھائی میرا لگ رہا ہے کہ انٹر کے ایگزامز یا اے لیولس کے ایگزامز جو بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو اس کی بیسس پہ جو آگے آپ کو ٹائم ملنے والا تھا وہ آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے، تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے انٹر کے ایگزامز کی تیاری کریں، اے لیولس کے ایگزامز کی تیاری کریں، آغا خان بورڈ کی کریں، پیرالل آپ جتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے تھوڑا 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 آپ کرتے رہیں۔ اور وہ جو 10%، 50% تو سو جائے گا کہ بھائی جنگ ہو رہی ہے، امتحان کی چھٹی، ٹھیک ہے؟ ان کو تو پہلے بھی پڑھائی میں اتنی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ پھر جو نیکسٹ 25-30% ہوتا ہے جو کرتا ہے بٹ ڈسٹریکشن سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور جو ٹاپ 10%، 15%، 20% جو کہ بھائی بہت حساس اپنے گولز اور اپنے ویژن کو بڑا حساس لے کے چلتا ہے، کیئرفلی لے کے چلتا ہے، وہ تیاری کرتا رہے گا، وہ رزلٹ پالے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ تیاری جاری رکھیں، چیزوں کو مس نہ کریں، پریکٹس کرتے رہیں۔ ہم نے آپ کو جو پریکٹس زون دیا، آپ کو ریکارڈڈ لیکچرز دیے ہیں، آپ کو جو کنٹینٹ آپ کو دیا ہوا ہے آپ کے پاس اس کی ایکسیس اویلیبل ہے، تو اس کو آپ یوز کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں، بالکل ایسا نہ ہاتھ پیر چھوڑ دیں، تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں۔ جو کام آدمی تھوڑا تھوڑا کرتا رہتا ہے مگر مستقل کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ کبھی کبھی کرے اور بہت زیادہ کرے۔ تو پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں، فورسز کے لیے بہت ساری دعائیں، ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس، آرمی کے جوانوں کے لیے اور تمام نیوی والوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی کنٹریبیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمیں موقع ملے ہم اس کے لیے تیار ہوں، اور امتحان کی تیاری چھوٹے نہیں، لگے رہیں، مس نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔